السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ایسے ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا بڑے زور و شور پر اور بڑے پیمانے پر روزہ رکھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سنت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، اور اس کو خاص فضیلت اور خاص درجہ دے کر کے 12 ربیع الاول کے دن ہر کس و ناکس روزہ رکھتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ 11 کو رکھیے، 14 کو رکھیے، 15 کو رکھیے، جب جی کہے جب رکھیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کے روزے کو سنت قرار دے کر کے اور اسپیشل سمجھ کر کے اور اس کو ایک خاص درجہ اور خاص فضیلت دے کر کے روزہ رکھنا، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے رکھا ہے، اور صحابہ کے بعد نہ تابعین نے روزہ رکھا ہے، نہ تبع تابعین نے روزہ رکھا ہے، کسی نے روزہ نہیں رکھا۔ ہاں، یہ بات ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور پیر کے دن ہی سب سے پہلی وحی میرے اوپر نازل کی گئی ہے، تو اس وجہ سے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر کے دن روزہ رکھنا یہ تو ثابت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اب اتفاق سے اگر 12 ربیع الاول پیر کے دن پڑ گیا تو آپ پیر کا روزہ سمجھ کر کے، اس کو سنت سمجھ کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو ایک فضیلت دے کر کے، ایک اہم درجہ دے کر کے، اور ایک بہت بڑا ثواب سمجھ کر کے روزہ رکھنا، یہ حدیث کی کتابوں میں کہیں دور دور تک نہیں ملتا ہے، اور یہ مناسب بات بھی نہیں ہے۔ دیکھو میرے دوستو، شریعت نے جس لیول پر جس چیز کو رکھا ہے، ہم اسی چیز کو اسی لیول کے اعتبار سے سمجھیں، سنت کو سنت سمجھیں، فرض کو فرض سمجھیں، اور نفل کو نفل سمجھیں۔ تو پیر کے دن روزہ رکھنا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن ایک اس کو خاص فضیلت دے کر کے روزہ رکھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ آپ ویسے روزہ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن سنت سمجھ کر کے، کیونکہ میرے بھائی جو چیز دین میں نہیں ہے آپ اس کو دین میں لا کر کے دلیل کے طور پر بیان کرو گے تو یہ تو پھر دین کے اندر ایک نئی بات کو داخل کرنا ہوا۔ یہی تو بدعت ہے کہ دین کے اندر نئی بات کا ایجاد کرنا، نئی بات کو پیدا کرنا جو سرے سے شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، یہی تو بدعت ہے۔ تو میرے بھائی، 12 ربیع الاول کے دن روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کر کے، اس کو ایک خاص درجہ دے کر کے آپ روزہ رکھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہماری اس چھوٹی سی پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو صحیح صحیح بات معلوم ہو جائے۔